عرصہ ہوا ایک ترک افسانہ پڑھا تھا۔ یہ دراصل میاں بیوی اور 3 بچوں پر مشتمل گھرانے کی کہانی تھی جو جیسے تیسے زندگی گھسیٹ رہا تھا۔ جو جمع پونجی تھی وہ گھر کے سربراہ کے علاج معالجے پر لگ چکی تھی، مگر وہ اب بھی چارپائی سے لگا ہوا تھا۔ آخر اسی حالت میں ایک دن بچوں کو یتیم کر گیا۔ رواج کے مطابق 3 روز تک پڑوسیوں سے کھانا آتا رہا۔ چوتھے روز بھی وہ مصیبت کا مارا گھرانہ کھانے کا منتظر رہا، مگر لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں لگ چکے تھے۔ کسی نے بھی اس گھر کی طرف توجہ نہیں دی۔ بچے بار بار باہر نکل کر سامنے والے سفید مکان کی کھڑکی سے نکلنے والے دھوئیں کو دیکھتے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے۔ جب بھی قدموں کی چاپ آتی، انہیں لگتا کہ کوئی کھانے کی تھالی اٹھائے آ رہا ہے، مگر کسی نے بھی ان کے دروازے پر دستک نہ دی۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ اس نے گھر سے روٹی کے کچھ سوکھے ٹکڑے ڈھونڈ نکالے، ان ٹکڑوں سے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا۔ اگلے روز پھر بھوک سامنے کھڑی تھی۔ گھر میں تھا ہی کیا جسے بیچا جاتا؟ پھر بھی کافی دیر کی تلاش کے بعد 2-4 چیزیں نکل آئیں جنہیں کباڑے کو فروخت کر کے 2-4 وقت کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ جب یہ پیسے بھی ختم ہو گئے تو پھر جان کے لالے پڑ گئے۔ بھوک سے نڈھال بچوں کا چہرہ ماں سے دیکھا نہ گیا۔ 7ویں روز بیوہ ماں خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹ کر محلے کی پرچون کی دکان پر جا کھڑی ہوئی۔ دکاندار دوسرے گاہکوں سے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ خاتون نے ادھار پر کچھ راشن مانگا تو دکاندار نے نہ صرف صاف انکار کر دیا بلکہ 2-4 باتیں سنا بھی دیں۔ اسے خالی ہاتھ ہی گھر لوٹنا پڑا۔ ایک تو باپ کی جدائی کا صدمہ اور اوپر سے مسلسل فاقہ۔ 8 سالہ بیٹے کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بخار میں مبتلا ہو کر چارپائی پر پڑ گیا۔ دوا دارو کہاں سے ہو؟ کھانے کو لقمہ نہیں تھا۔ ماں بخار سے آگ بنے بیٹے کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی، جبکہ 5 سالہ بیٹی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے بھائی کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اچانک وہ اٹھی، ماں کے پاس آئی اور کان سے منہ لگا کر بولی، اماں بھائی کب مرے گا؟ ماں کے دل پر تو گویا خنجر چل گیا۔ تڑپ کر اسے سینے سے لٹا لیا اور پوچھا، میری بچی تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بچی معصومیت سے بولی، ہاں اماں، بھائی مرے گا تو کھانا آئے گا نا۔ اگر ہم اپنے پاس پڑوس میں نظریں دوڑائیں تو اسی طرح کی کئی کہانیاں بکھری نظر آئیں گی۔ بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارا معاشرہ مردہ پرست ہو چکا ہے۔ زندگی میں کوئی نہیں پوچھتا، مگر دم نکلتے وقت ہونٹوں پر دیسی گھی لگا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ بڑے میاں دیسی گھی کھاتے کھاتے مرے ہیں۔ غالباً منٹو نے لکھا ہے کہ ایک بستی میں کوئی بھوکا شخص آ گیا، لوگوں سے کچھ کھانے کو مانگتا رہا مگر کسی نے کچھ نہیں دیا۔ بیچارہ رات کو ایک دکان کے باہر فٹ پاتھ پر پڑ گیا۔ صبح آ کر لوگوں نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ اب اہل ایمان کا جذبہ ایمانی بیدار ہوا۔ بازار میں چندہ کیا گیا اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دیگیں چڑھا دی گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر ایک صاحب نے کہا، ظالموں، اب دیگیں چڑھا رہے ہو، اسے چند لقمے دے دیتے تو یہ یوں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر نہ مرتا۔ ایک شخص رکے ہوئے بقایا جات کے لیے بیوی بچوں کے ساتھ مظاہرے کرتا رہا۔ حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی تو دوسرے ہی روز رقم ادا کر دی گئی۔ اسی طرح ایک صاحب کے مکان پر قبضہ ہو گیا۔ بڑی بھاگ دوڑ کی مگر کوئی سننے کو تیار نہیں ہوا۔ اسی دوران دفتر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ پولیس نے پھرتی دکھائی اور دوسرے ہی دن مکان سے قبضہ ختم کروا دیا گیا۔ فائدہ؟ اب اس مکان میں اس کا ہمزاد آ کر رہے گا۔ ہمارا جذبہ ایمانی صرف مردوں کے لیے رہ گیا ہے۔ اپنے ارد گرد موجود زندوں کا خیال رکھیے۔